آپ کی بیٹی حضرت زینب کا بیٹا چھوٹا سا تھا، وہ بیمار ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کچھ یہ ہے کہ باہر تھے، آپ باہر تھے، بیٹی نے پیغام بھیجا، ابا جی، بیٹی نے پیغام بھیجا، ابا جی آپ کا نواسا وہ اب موت نے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے، اب وہ نواسا آپ کا جانے والا ہے، ابا جی آ جا، ابا جی آ جا، ابا جی آ جا، بیٹی کے غم میں شریک ہو جا، ابا جی آ جا، نواسے کو تو دیکھ لے، اے میرے پیارے ابا محمد آ کر کے نواسے کو تو دیکھ لے، آپ کا نواسا بھی جا رہا ہے، میں بیٹی کس طرح اس کو برداشت کر رہی ہوں، آپ آ جائیں۔ آپ نے پیغام بھیجا، میرا سلام کہہ دو میری بیٹی کو، ان سے کہہ دو اما بعد فلتصبر ولتحتسب، ان سے کہہ دو صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے، اللہ تیری جھولی کو بھر دے گا، اللہ تعالیٰ تیری لیے جنت کے فیصلے کریں گے۔ یقیناً اس نواسے کے جانے پر مجھے بھی صدمہ ہے اور آپ کو بھی صدمہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میری بیٹی صبر کر۔ پھر بیٹی نے واپس پیغام بھیجا، ابا اس موقع پر شاید صبر نہ کر سکوں، آپ آ جائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ بیٹا جا رہا ہے، بیٹے کی پوزیشن حالت اس قسم کی ہے کہ وہ جا رہا ہے، لیکن ابا میرے غم میں تو شریک ہو جا، اپنی نگاہوں کے سامنے اس کو تو دیکھ لے کہ وہ جان کس طریقے پر روح خدا کے حوالہ کر لیتا ہے۔ ابا جی شاید میں صبر نہ کر سکوں، ابا جی آپ آ جائیں۔ آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف اور کچھ اور صحابہ کو کہا میرے ساتھ چلو، میری بیٹی کا اصرار ہے، بیٹی مجھے چھوڑ نہیں رہی ہے، میرا نواسا آخرت کے سفر کے لیے تیار ہے، آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ صحابہ آ گئے، آپ نے اپنے اس نواسے کو اٹھا کر کے اپنے گود میں رکھا، اور صحابی کہتا ہے کہ جیسے کہ پرانا مشکیزہ ہوتا ہے، آپ مشکیزہ کو کیا جانتے ہیں، یہ تو ہم لوگ پہاڑوں والے لوگ ہیں، پرانا جیسے مشکیزہ ہوتا ہے خشک ہو جاتا ہے، کہا اس بچے کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، اس کی ہڈیاں باقی رہی تھی، بس اس کا نفس اور اس کا سانس آتا جاتا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی یہ جانے والا ہے۔ نبی نے اس کو اٹھا کر کے اپنے گود میں رکھا، اپنے اس نواسے کو اٹھا کر کے گود میں رکھا، اور گود میں رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بوسہ لے رہے ہیں، اور میرے نبی کے موتیوں کی طرح آپ کی ہے کہ آنسو جھڑ رہے۔ اس بیٹی کا غم سامنے الگ ہے، نواسے کا الگ ہے، صحابہ موجود ہیں، لیکن قربان جاؤں آپ کے صبر پر، آپ کے تحمل پر، آپ کے برداشت پر۔ اس موقع پر بھی ایک صحابی نے کہا ہمیں منع کرتے ہو رونے سے، خود روتے ہو، واہ استاد ہو تو ایسا ہو، محمد جیسا ہو، شاگرد ہو صحابہ جیسے۔ اس موقع پر کوئی پٹھان مولوی، اس موقع پر کوئی بلوچ مولوی، اس موقع پر کوئی سندھی مولوی جس کا باپ کا انتقال ہو جائے، جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کی کسی بچے کا انتقال ہو، اور وہ سندھی مولوی رو رہا ہو اور پٹھان مولوی رو رہا ہو، اور اس وقت پٹھان کو کہے کوئی کہ پٹھان صاحب تو میرا استاد ہے، رونے سے تو منع کرتے ہو، خود کیوں روتے ہو؟ تو پٹھان کہے گا خرز ہے تکن زانے راقل ہے خرز ہے۔ بلوچ کہے گا برو بے غیرت چپ۔ جی یہ مولوی ہے وہ محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت کون سا استاد برداشت کرے گا؟ اس موقع پر بھی شاگرد کہہ رہا ہے، کہتے کہ پیارے ہمیں تو منع کرتے ہو، خود روتے ہو۔ مسئلہ سمجھایا، فرمایا رونا ناجائز نہیں ہے، چیخنا چلانا ناجائز ہے۔ فرمایا